السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاكفون في المساجد تلك حدود الله صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور وہ بھی قریب جو ہے عشرہ قریب آدھے کے ہونے جا رہا ہے۔ گویا رمضان کے یہ آخری گھڑیوں سے گویا ہم گزر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بڑے دکھ کی اور غم کی بات ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ رمضان برف کی طرح پگھلتے چلے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کا بابرکت موقع ہمیں فراہم ہو یا نہ ہو، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پانی کے بلبلے سے بھی کم حیثیت ہماری ہے۔ جیسے پانی پر نکلا ہوا بلبلہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، میں اور آپ کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کبھی بھی کچھ بھی اللہ کے یہاں فیصلہ ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے معزز ساتھیوں، ان آخری دنوں میں جو اہم اور ضروری عبادات ہیں، الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا کہ آپ کی اکثر آخری عشرے کی اعتکاف ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی مرسل حضرت سیدنا محمد عربی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے، اور ایسے ہر مسجد کے محلے میں اعتکاف کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دینا، اس کے حوالے کر دینا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا والوں کے یہاں جب ہم مہمان بنتے ہیں اور ہمارا میزبان اگر کوئی سخی، رحم دل، کرم فرما اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اور ایسے میزبان کے یہاں جا کر کے ہم مہمان بن جائیں تو ہماری خدمت کر کے یا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ہمیں خوش کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہم اللہ جل وعلا کے دربار عالی کے مہمان بنیں گے اعتکاف کی حالت میں۔ رب ذوالجلال ہمارا میزبان بنے گا، اس کے درباری عالی میں جا کر کے ہم اپنا سر پٹکیں گے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، جورو، بیوی، بچے، یعنی کہ اپنے سب کچھ کو، کاروبار، تجارت، نوکری وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اپنی دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر اللہ جل وعلا کے دربار عالی میں بیٹھ کر کے اس کے سامنے جب موقع ملے اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے اظہار گناہوں کا اظہار کرنا اور اسے منانے کی کوشش کرنا، اسے راضی کرنے کے لیے حتی المقدور ممکنہ طور پر صحیح و کوشش میں لگ جانا۔ اور جب دیکھو مسجد میں پڑے رہ کر اس کے دربار عالی میں پڑے رہ کر کہ اپنے ذہنوں میں وہ سارے گناہ، وہ غلطیاں جو زندگی کے ایسے ایسے مواقع پر ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ان گناہوں کو یاد کرنا، رونا آ جانا اس کے دربار میں، کبھی سجدے میں جا کر رونا، کبھی قرات میں رونا، کبھی رکوع میں رونا، کبھی قومے میں، کبھی جلسے میں رونا، کبھی دعا میں جا کر کے رونا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اعتکاف ایک ایسا بابرکت عمل ہے جو دنیا کے ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے دل کو، دماغ کو پاک اور صاف کر کے اللہ جل وعلا کے دربار عالی میں آ کر اپنا سر ڈال دینا، اللہ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب آپ بتائیے، اتنا مہربان میزبان اس کے دربار کے مہمان بن جائیں، اس کے دربار کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو کتنی زیادہ فضیلت ہوگی اس شخص کی جو اعتکاف کرتا ہے۔ آج مسلمان جو ہے معمولی دنیاوی کام منانے کے لیے
اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو کسی شہر میں جا کر کے 10 دن 15 دن وہاں اپنی بیوی بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کام بنانے کے لیے، دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی پیسوں کے لیے، دنیاوی حاجتوں کے لیے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہاں کئی دنوں تک گزار دیتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بابرکت موقع فراہم کیا ہے، جب ان سے اعتکاف کرنے کو کہا جاتا ہے تو اعتکاف کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک دن کا اعتکاف جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اسے جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دور کر دیتے ہیں، یعنی آگ سے، جہنم کی تپش سے، جہنم کی ہولناک حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ اور کتنا دور؟ حدیث میں آتا ہے اتنا دور جتنا دور کہ زمین سے آسمان ہے، اتنا دور۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑتے، کتنے خوش بخت ہیں وہ اللہ کے نیکوکار بندے جو آخری عشرے کے پورے دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ ارے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، کتنے پاپ نہیں کیے، کیا پتہ جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہو، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس جہنم سے دوری پیدا کرنے کے لیے، نجات پانے کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے بار بار اللہم اجرنا من النار، اجرنا من النار، بار بار دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ کے دربار عالی میں اس دعا کو مانگنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے اعتکاف نہیں کر سکتے۔ جہنم کی ہولناکیوں سے آپ میں بے خبر ہو گئے؟ کتنی بھیانک اور کتنی دردناک جگہ، کتنی خطرناک جگہ، جس کے نام سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی یاد سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کے نام سے، جس کے یاد کرنے سے پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اچھوں کے نیچے کی زمین کھس جاتی ہے۔ اتنی بھیانک، اتنی ڈرونی، اتنی خطرناک جگہ، جس کی ایک چنگاری اگر زمین پر گر جائے تو زمین جل کر کے خاک ہو جائے۔ اتنی بھیانک جگہ، اتنی خطرناک آگ، اور ایسی ڈرونی جگہ سے نجات پانے کے لیے زندگی، یعنی کہ اپنے سال کے آخری عشرے میں، پورے سال بھر میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اور عورتوں کے لیے بھی بہت آسان ہے یہ۔ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں اعتکاف کیسا کرنے ہوگا، اپنے گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں، آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، اور ضرورت کے موافق جو ہے اگر کوئی کام کاج کرنا ہے تو کام کرنے کے لیے وہ سامان، وہ چیزیں اپنے اعتکاف کی جگہ پر لا کر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، اعتکاف میں بھی رہ سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ گھر کی عورتوں کو ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں، اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے اور بھی آسان ہے بمقابلے مردوں کے، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ایک جگہ کو مخصوص کر کے۔ پھر بھی بہت ساری ہماری ماں بہنیں، بہت ساری ہماری عورتیں، بہت ساری ہمارے گھر کی عورتیں جو اعتکاف نہیں کرتی، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی مستورات کو بھی اعتکاف کروائیے، خود بھی اعتکاف کیجیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے اور جنت کے داخلے کے لیے اعتکاف کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ یہ آخری عشرے کی بہت اہم عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کر لے کوئی تو ماشاءاللہ اسے لیلۃ القدر ضرور مل جائے گی۔ اب اس سے تو کوئی کسی بھی صورت میں اس سے لیلۃ القدر نہیں چھوٹے گی۔ تو لیلۃ القدر پانے کا، لیلۃ القدر حاصل کرنے کا آسان نسخہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے واسطے اعتکاف فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔